صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اتنا بڑا کثیر مجمع ہے اور سب حضور کے غلام ہیں، درود شریف کی آواز نہیں آئی، بولے آواز سے درود شریف۔ پہلے یہاں سے لے کر آخر تک سب درود شریف پڑھے براوت۔ میں تو ایک بے علم بے عمل انسان ہوں اور تقریر کرنا تو مجھے نہیں آتی، اور تقریر کے لیے تو ہمیں بلایا، میں نے خود بلایا حضرت علامہ مولانا پیر اجمل رضا قادری صاحب کو۔ کتنا پیارا بیان کیا، کتنا پیارا بیان کیا۔ میرے دوستو، ہم اہل سنت ہیں۔ یہ میرے کنفرما مشتاق حسین صاحب نے دعوت دی فیاض پونٹا صاحب کے حوالے سے۔ میں تو مشتاق صاحب کا پہلی دفعہ مل رہا ہوں، بڑی محبت والے ہیں، تو یہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میرے ساتھ فیاض پونٹا صاحب کا طے تھا کہ خطاب مولانا اجمل قادری صاحب کا ہوگا، میری دعا ہوگی۔ تو اب مجھے خطاب کی لکھا ہے تو میں چند باتیں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میلاد کی محفل بھی ہے اور میلاد اہل سنت کا امتیاز ہے، اہل سنت کا نشان ہے میلاد کی محفل، اور لوگ میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں نا، کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا بدعت ہے، بدعت ہے۔ میرے دوستو، یقین کرو میلاد وہ کام ہے جو رب نے کیا ہے اور سب انبیاء نے کیا ہے۔ میلاد جب ہم کرتے ہیں تو یہ سنت اللہ پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ بدعت بدعت، یہ بدعت کا لفظ ایک ایسا آ گیا ہے کہ جو کام ہو بس، یہ خاص طور پہ سعودی عرب والے بدعت کو بہت زیادہ پھیلاتے ہیں نا۔ آپ وہ یہ بتائیں کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے نہیں ہے، اور بدعت کیا کام ہے؟ بدعت وہ کام ہے جو حضور نے نہیں کیا، حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، وہ بدعت ہے نا جی۔ ان سے بھی پوچھو، یہی تعریف کریں گے بدعت کی کہ بدعت وہ کام ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، حضور کے صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ خانہ کعبہ جو ہے اس پر غلاف کعبہ چڑھتا ہے نہیں چڑھتا؟ کوئی مائی کا لاکھ ثابت کرے کہ حضور کے زمانے میں غلاف کعبہ چڑھا؟ کبھی نہیں چڑھا، صحابہ کے زمانے میں کبھی نہیں چڑھا۔ غلاف کعبہ تو بعد میں تقریباً 500-600 سال ہوئے ہیں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، غلاف کعبہ تو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ تو غلاف کعبہ تو خود چڑھاتے ہو، یہ خود چڑھاتے ہیں نا سعودی، خود چڑھاتے ہو، یہ بدعت ہے، تو اس کو بدعت نہیں کہتے، میلاد کو بدعت کہتے ہو۔ میرے دوستو، قرآن شریف جو ہے اللہ کا کلام ہے نہیں ہے، اس حالت میں جو قرآن ہمارے پاس ہے حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا۔ حضور کے زمانے تو قرآن جمع بھی نہیں تھا، قرآن تو صرف حافظوں کے سینوں میں تھا۔ حفاظ جو تھے وہ اس کی حفاظت کرتے تھے۔ قرآن جب بھی نزول ہوتا تھا میرے دوستو، حضور فرماتے تھے لکھ لو۔ اس وقت تو کاغذ بھی نہیں ہوتا تھا، کاغذ تو بعد میں ایجاد ہوا ہے نا، کاغذ بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ اس وقت تو کھجور کی چھال پر لکھ لیتے تھے، کسی چیز پٹھے پہ لکھ لیتے تھے، ہڈی پہ لکھ لیتے تھے تلاوت۔
وہ قرآن کی آیتیں لکھ لیتے تھے، محفوظ ہو جاتی تھیں، لیکن اصل قرآن جو تھا وہ حافظوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔ حضور کے زمانے میں قرآن محفوظ نہیں تھا اس طرح جیسے آج کتاب کی شکل میں ہے۔ میرے دوستو، میں کیا عرض کروں آپ سے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سرکار کی وفات ہو گئی، سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، قبر انور میں جلوگر ہو گئے، تو پھر سیدنا صدیق اکبر جانشین رسول بنے نا، سیدنا صدیق اکبر۔ میرے دوستو، ایک یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ لوگ اہل بیت اطہار کی محبت کے بڑے چرچے کرتے ہیں۔ میں تو ایک ادنا ترین سیدزادہ ہوں، سیاکار ہوں، لیکن ہوں تو سیدزادہ، اور حضور غزالی زماں کا بیٹا ہوں۔ کتنا ہی نالائق صحیح، کتنا ہی بیکار صحیح، سیاکار صحیح، لیکن یہ سیادت اور سادات کی نسبت تو قائم ہے نا، قائم ہے۔ میرے دوستو، ہمارا اہل سنت کا ایمان ہے کہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی سیدنا صدیق اکبر، سب سے افضل ہستی سیدنا صدیق۔ میرے دوستو، وہ ہستی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسان اتار دیے، ابو بکر کے احسان نہیں اتارے، وہ ہستی۔ میرے دوستو، ہمارے یہاں نعت کی محفلیں ہوتی ہیں، مولا کائنات کی عظمت و شان بیان ہوتی ہے، ہم تو علی کے ماننے والے ہیں، اور میں تو علی کی اولاد میں سے ہوں، لیکن میرے دوستو ہمیں مراتب کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارا جو ترتیب ہے فضیلت کی، سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق ہے، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی ہے، اور پھر مولا کائنات۔ اور مولا کائنات جو ہیں میرے دوستو، جزوی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، جزوی۔ مثلا سیدہ فاطمہ کی شوہر ہیں، اب سیدہ فاطمہ کے شوہر ہونا کتنی بڑی بات ہے، حضور کی سب سے چہیتی، سب سے لاڈلی پیاری بیٹی اس کی شوہر ہے، لیکن یہ جزوی فضیلت ہے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین ہے، ذوالنورین، دو نور ان کے گھر میں آئے۔ میرے دوستو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی ایسا شخص نہیں جس کے نکاح میں دو نبی کی بیٹیاں آئی ہوں۔ حضرت عثمان غنی کے گھر پر دو ذوالنورین ہیں، تو یہ جزوی فضیلت ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، حضور نے فرمایا کہ میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے نا، ایک شجرہ۔ حضور نے فرمایا میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے، فرمایا سب کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، سب کے شجرے ختم ہو جائیں گے، میرے اور علی کا شجرہ باقی رہے گا، میرے اور علی کے تعلق باقی رہے گا، یہ نسبت باقی رہے گی۔ یہ فضیلتیں اپنے، ہم ان سب فضیلتوں کو مانتے ہیں، لیکن جو مسلک ہے نا وہ مسلک اہل سنت ہے۔ میرے دوستو، ہمارے ہاتھ میں دامان اہل بیت بھی ہے اور دامان صحابہ بھی ہے۔ یہ اتنا توازن اور اعتدال ہے اس عقیدے کے اندر کہ اور کہیں نہیں ہے، توازن اور اعتدال ہے۔ ارے دونوں ہاتھ ہمارے کام کے، ان کو تھاما، ان کو دل کو تھاما، ان کا دامن تھام کر، دل کو تھاما، ان کا دامن تھام کر، ہاتھ اپنے دونوں اگلے کام کے۔ تو میرے دوستو، دامان اہل بیت اور دامان صحابہ یہ دونوں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ہمیں یہ کہتے ہیں، میں نے آپ کی بدعت کے بارے میں تو بتا دیا کہ غلاف کعبہ سے پڑھ کرو کیا، غلاف قرآن شریف کتابی شکل میں نہیں، اس صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا، تو جمع ہوا قرآن حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں، جب جنگ یمامہ ہوئی اور صحابہ کثیر تعداد میں، حافظ صحابہ وہ شہید ہو گئے، تو اس عمر فاروق کو ڈر ہوا کہ اتنے صحیح، اتنی تعداد میں حفاظ شہید ہو گئے ہیں تو قرآن کی نعمت سے لوگ محروم نہ رہ گئے، تو پھر قرآن کو جمع کرنے کا پروگرام بنایا، قرآن کو جمع کرنے کا پروگرام بنایا۔ اب سیدنا صدیق اکبر سے کہا تو آپ نے فرمایا میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا، بات تو ٹھیک تھا، سیدنا صدیق اکبر تو حضور کے رنگ میں لگے ہوئے تھے نا، میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ ٹھیک ہے حضور نے نہیں کیا، لیکن اس کام میں خیر ہے۔ 2 دفعہ 3 دفعہ تکرار ہوئی، چوتھی دفعہ جب بات ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اور آپ نے فرمایا عمر تم ٹھیک کہتے ہو، اگر یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا لیکن اس کام میں خیر ہے۔ اور پھر قرآن جمع ہوا،
اور پھر میرے دوستوں جب کاغذ ایجاد ہوا تو پھر قرآن کی کتابت ہوئی، پھر قرآن لکھا گیا، پھر جب یہ چھاپے خانے آئے تو قرآن کی طباعت ہوئی، ان کی نسخے بنے۔ یہ سارے کام حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے۔ اور پھر قرآن پر زبر زیر پیش یہ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، اس لیے کہ زبان عربی زبانوں کی مادری زبان تھی، وہ قرآن پڑھے تھے۔ لیکن جب اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا، ان کی اور زبانیں تھیں، قرآن عربی زبان میں تھا، تو اب قرآن کو پڑھنا مشکل تھا، تو قرآن پر زبر زیر پیش لگانا ضروری تھا نہیں تھا، ورنہ کیسے پڑھتے؟ زبر زیر پیش لگا حجاج بن یوسف کے زمانے میں۔ حجاج بن یوسف جیسا خبیث آدمی، اتنا ظالم آدمی، اس نے سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کیا، اور اتنا ظالم تھا حجاج بن یوسف، حضرت عبداللہ بن زبیر جیسی ہستی ان کو قتل کیا، شہید کیا، اور چوراہے پہ ان کی لاش لٹکا دی۔ 3 دن ان کی لاش لٹکی رہی، حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش۔ ایسا ظالم شخص، ایسا خبیث شخص، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کام لے لیا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے برے لوگوں سے کام لے لیتا ہے نا۔ تو حجاج بن یوسف نے زبردست پیش لگوائے۔ آپ مجھے بتائیں زبردست پیش لگانا برا کام ہے اچھا کام ہے؟ اچھا کام ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بغیر زبردست پیش سے پڑھ نہیں سکتے۔ تو میرے دوستو، حجاج بن یوسف جیسے خبیث اور ظالم شخص نے یہ کام کیا، اب اللہ نے کرایا۔ برے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اچھے کام کرا لیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اب زبردست پیش لگانا یہ بھی تو بدعت ہے، یہ بھی تو بدعت ہے، زبردست پیش لگانا۔ تو کوئی اس پر تو اعتراض نہیں کرتا، میلاد پہ اعتراض ہوتا ہے، میلاد پہ اعتراض ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ مزارات پہ جائے تو کہتے ہیں شرک ہے، شرک ہے، شرک۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم حدیث ہے، اور میں ذمہ داری، کوئی یہ ضعیف حدیث نہیں ہے، کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے بعد مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم شرک اختیار کر لو گے۔ وَأَخَافُ عَلَيْكُمْ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمْ، مجھے ڈر کس بات کا ہے کہ ان تنافسوا، کہ تم دنیا میں پڑ جاؤ گے، دنیا کی لذتوں میں اور دنیا کی حسد میں پڑ جاؤ گے۔ میرے دوستو، ایک شریف آدمی قسم کھا کے بات کرے تو مان لیتے ہو نا؟ یہ اللہ کا رسول قسم کھا کے فرما دے، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میں اپنے رب کی قسم سے پاتا ہوں کہ میرے بعد مجھے یہ خوف نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ تم دنیا کی لذت میں پھنس جاؤ۔ اب جو رسول کی قسم کا اعتبار نہ کرے، اس کا ہم کیا اعتبار کریں؟ آپ سوچیں۔ میرے دوستو، بزرگان دین کی خدمت میں حاضر ہونا، ان سے نسبت رکھنا، جس مولانا اجمل رضا قادری صاحب کتنا پیارا خطاب ہمارا، وہ بات مجھے ایک یاد آئی کہ یہ بزرگان دین، یہ اللہ کے پیارے محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ بڑے اپنے وقت کے کامل ولی تھے، بیٹھے تھے، ایک مرید نے سوال کیا کہ حضور، یہ لوگ کہتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کاش جنت البقیع میں میری تدفین ہو جائے، جنت المعلیٰ میں مکے میں میری تدفین ہو جائے، کاش بغداد میں میری تدفین ہو جائے، کاش سرہند میں ہو جائے، کاش اجمیر میں ہو جائے۔ یہ اس نے کہا، حضور یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ قبر میں معاملہ تو اعمال کے مطابق ہوگا، جیسے عمل ہوں گے ویسا معاملہ ہوگا۔ تو یہ اس قسم کی خواہش، اس کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، کہیں بھی آدمی دفن ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا، میں اس کا جواب کچھ دنوں کے بعد دوں گا۔ یہ بات نہیں تھی کہ جواب نہیں آتا تھا، لیکن وہ ایسا جواب دینا چاہتے تھے کہ وہ ذہن میں بیٹھ جائے، مشاہداتی جواب۔ میرے دوستوں، اس کو سردیوں کے دن تھے، آہستہ آہستہ گرمیاں آئیں، تو گرمی کی محفل تھی، آپ بیٹھ تشریف فرما تھے، اللہ کا کامل ولی اور مریدین ادھر ادھر بیٹھے تھے، تو پنکھا ایک مرید جھل رہا تھا پیچھے کھڑا ہوا،
تو اچانک وہ خیرات میں اسے بلایا کہ تم نے ایک سوال کیا تھا. کہ کیا تھا؟ کیا سوال کیا تھا؟ کہ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ جنت البقیع میں تدفین ہو جائے، جنت المعلی میں ہو جائے، بغداد میں ہو جائے، اجمیر میں ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو اعمال ہے خبر میں ان کے مطابق حساب کتاب ہوگا. تو حضور وہ حضرت نے فرمایا، اللہ کے ولی نے فرمایا کہ یہ پیچھے بندہ کون کیا کر رہا ہے؟ ان کا یہ آپ کو پنکھا چل رہا ہے. آپ میں ایک پنکھا مجھے چل رہا ہے تو مجھے ہی ہوا آ رہی ہے، کسی اور کو بھی آ رہی ہے. وہ جی پنکھا تو آپ کو چل رہا ہے لیکن ادھر ادھر جو بیٹھے ہیں سب کو آ رہی. آپ نے میں یہی تمہارے سوال کا جواب ہے، یہی تمہارے سوال. آپ نے فرمایا یہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کی جو خبریں ہوتی ہیں جنت کے باغ ہوتے ہیں، اور ان جنت کے باغوں میں اللہ کی رحمت و نعمت و برکتوں کی بارش ہوتی ہے، اور جنت کی ہوائیں چلتی ہیں. تو ہوائیں تو ان محبوبوں کے لیے ہوتی ہیں، بارش تو ان محبوبوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو اڑوس پڑوس میں ہوتے ہیں چھینٹے ان پہ بھی پڑ جاتے ہیں، چھینٹے ان پہ بھی پڑ جاتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور غزالی زمان. ایک جب حضرت پیر مخدوم صابری کلیری، ہم صابری ہیں، چشتی صابری، حضرت مخدوم صابر پاک کے پاس کہ حضور یہ فنا اور بقا کیا ہوتی ہے؟ یہ فنا کیا چیز اور بقا کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا پھر جواب دوں گا کسی وقت. آپ بیمار ہو گئے کچھ عرصے کے بعد اور شدید بیمار ہو گئے اور مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، تو آپ نے آخری بات کر رہا ہوں، تو آپ نے اپنے جو خدام تھے کہا کہ دیکھو کہ بات یہ ہے کہ میرا وقت قریب آنے والا ہے، جب میں فوت ہو جاؤں میری روح قفس منتری سے پرواز کر جائے تو یہ میرا حجرہ جو ہے نا تم اسے فارغ کر دینا، مجھے یہاں چھوڑ دینا، تم باہر چلے جانا، باہر سے کنڈی لگا دینا، اور پھر کچھ دیر کے بعد تمہیں غسل کرنے کی، پانی کے گرنے کی آواز آئے گی، پانی کے گرنے کی آواز آئے گی. تو جب تک پانی کے گرنے کی آواز آئے انتظار کرنا، جب پانی گرنا ختم ہو جائے تو کنڈی کھولنا اور پھر میری میت کو باہر لے آنا. اور ایک بات یہ ہے کہ میرا جنازہ تم میں سے کوئی نہیں پڑھائے گا، میرا جنازہ ایک گھوڑ سوار آئے گا، نقاب پوش ہوگا، وہ آئے گا اور وہ میرا جنازہ پڑھائے گا. چنانچہ حضرت مخدوم صابر کلیری کیا عظمت و شان تھی ان کی وفات تو جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی، ساری دنیا میں شورا ہو گیا، مخدوم پاک وفات پا گئے، رحلت فرما گئے، ان کا انتقال ہو گیا، ساری دنیا امڈی آئی جنازے کے لیے. اب خدام نے دروازہ بند کر دیا، باہر آ گئے اور تھوڑی دیر بعد پانی گرنے کی آواز آ گئی، پانی گرنے کی، کافی دیر تک پانی گرنے کی آواز آتی رہی. جب آواز ختم ہوئی تو خدام نے دروازہ کھولا، دیکھا مخدوم صابر کلیری نہلائے ہوئے کفنائے ہوئے موجود ہیں، کفنائے موجود. میرے دوستو وہ خادم جو تھے وہ سچے خادم تھے نا جی، انہوں نے حضرت کی میت مبارک کو باہر لے کر آئے اور پھر جنازے کا اہتمام کیا. ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا، صفیں بنی ہوئی تھی، ہزاروں لاکھوں لوگ، ساتھ ٹھاٹے باتا سمندر تھا حضرت کے جنازے میں. میرے دوستو جنازہ رکھ دیا گیا، اب انتظار ہو رہا ہے، سب اعلان کر دیا کہ جنازہ ایک گھوڑ سوار آئے گا وہ پڑھائے گا، یہاں کوئی نہیں پڑھا سکتا جنازہ. چنانچہ انتظار ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز اور دھول کیا، مٹی اور دھول اڑنے کیا کا منظر آیا. تو وہ گھوڑ سوار آہستہ آہستہ قریب آیا، اس نے ایک طرف گھوڑا باندھا اور پھر وہ قریب آیا اور اس نے مصلی، کسی سے پوچھا نہیں، اس نے مصلی پہ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے نماز جنازہ پڑھا دی. نماز جنازہ پڑھا کے وہ جانے لگا تو مریدین نے کہا، خدام نے کہا کہ حضور آپ کو پتہ نہیں آپ نے کس ہستی کا جنازہ پڑھایا ہے، یہ تو صابر پاک مخدوم صابر کلیری، لاکھوں لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہے، تو آپ جنازہ پڑھا کے جا رہے ہیں تو کس ہم تاریخ کیا بتائے گی کہ کس نے جنازہ پڑھایا؟ آپ اپنی شکل تو دکھائیں، اپنا نام تو بتائیں. تو انہوں نے جو نقاب الٹی، صابر پاک خود تھے، مخدوم صابر کلیری خود تھے. میرے دوستو
آپ نے اس وقت اپنے ان مریدوں سے کہا کہ تم نے پوچھا تھا مجھ سے یہ فنا اور بقا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پنگوڑے میں میت رکھی ہے یہ فنا ہے، اور یہ جس نے جنازہ پڑھا یہ بقا ہے۔ ان اللہ کے محبوبوں سے لڑ لگاؤ گے تو جو فنا ہے وہ بھی بقا ہو جائے گا، وہ بھی بقا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے محبوب بندے نہ خود مرتے ہیں نہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں نہ اسے مرنے دیتے ہیں۔ بس اب بات نسبت کی ہے اور بات محبت کی ہے۔ مولانا اجمل رضا قادری فرماتے تھے کہ محبت بانٹو، اور ہم اہل سنت وہی ہے کہ ہم محبت بانٹنے والے ہیں۔ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اور صحابہ سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، اور میرے دوست مخلوق خدا سے محبت۔ یہی سبق ہے اہل سنت کا۔ ہم نفرتیں نہیں پھیلاتے، ہم محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور جو نفرتیں پھیلاتے ہیں ان کا اپنا کام ہے، ان کا اپنا کاروبار ہے، وہ اس کریں۔ ہم نفرتیں نہیں پھیلائیں گے، ہم محبتیں پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت